الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام الحمدللہ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن مہینے میں کوئی اختلاف نہیں، تو اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی توحید کو پھیلانے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی، حضور نے فرمایا کہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ ویسے تکلیفیں جتنا شان بڑی ہو تکلیفیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اشد بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے،
یہ حتیم کہتے ہیں، یہ جو میزاب رحمت پر نالے کی طرف سے جو چھوٹی دیوار ہے، اس ایریے کو حتیم کہا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے لے کر اگر پیمائش کریں تو 7 ہاتھ تک کی جگہ جو ہے وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا، حضور میرا دل کرتا ہے میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں، اور پھر میں حتیم میں جا کے پڑھ لوں، یہ بھی تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ اور میزاب رحمت کے عین نیچے یہ مصلی تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، آپ ہمیشہ یہیں بیٹھتے تھے، یہیں نماز پڑھتے تھے اور یہیں ذکر اذکار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں بیٹھے ہوئے دعوت توحید دے رہے ہیں کہ ایک بدبخت عقبۃ بن ابی معیط نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا اور اس کو کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ حضور کی آنکھیں مبارک ابل آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے اتنے زور سے مارا عقبۃ بن معیط کے سینے میں کہ وہ پشت کے بل جا گرا، اور حضرت صدیق نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی لیے آپ ان کو قتل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ انہوں نے اب حضور کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اتنا مارا ہے نعوذ باللہ کہ وہ بے ہوش ہو گئے بیچارے۔ عقبۃ بن معیط اور اس کے ساتھی یہ سمجھے کہ فوت ہو گئے اور چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ بنی تیم والے جو تھے ان کو پتہ لگا تو انہوں نے جا کر حضرت ابو بکر کو گھر پہنچایا۔ سیدنا صدیق کی والدہ نے بڑا زور لگایا کہ پانی کا گھونٹ پی لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک میں اپنے حبیب کی زیارت نہیں کروں گا میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، چاہے میں مر جاؤں۔ بہرحال آپ کی والدہ اور 1-2 عورتوں کو لے کے حضرت ابو بکر کو سہارا دے کے دار ارقم میں لے آئیں۔ حضور اس وقت وہیں تھے۔ آپ نے جب ابو بکر کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا، کہا ابو بکر اب کیا حال ہے؟ کہا جی اب تو تکلیفیں ساری ختم ہو گئی جب آپ نے سینے سے لگا لیا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں یعنی اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں پیغمبر نے اور آپ کے صحابہ نے، مخلصین نے۔ ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ مولوی وکی وہ کتنے سچے لوگ تھے، مار کھا کے بھی حق پہنچاتے رہے، ہم حلوہ کھا کے بھی حق نہ پہنچا سکے۔ ہم نے الٹا شرک تو رائج کیا ہے، بدعات تو رائج کی ہے، لیکن اللہ کی توحید کا بیان نہیں کیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں جھنڈیاں اور گاڑیاں اور جلوس اور پتہ نہیں کیا کیا، حضور کے روضہ مبارک کی شکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے دین پہ خرچ کر دو، مدارس پہ خرچ کر دو، طلباء پہ خرچ کر دو، غریبوں پہ خرچ کر دو۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اور ہم جھنڈیاں لگا کے حضور کی محبت کے اظہار میں۔ اچھی محبت ہے بھائی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں،
جنگ بدر میں انہوں نے حارث کے والد کو قتل کیا تھا۔ پھر جب مکے میں آئے تو قریش کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے پکڑ لیا اور حارث کو بچوں کو بیچ دیا کہ یہ لے جاؤ تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ انہوں نے ان کو پیسے دے کے خبیب کو خرید لیا، بڑی تکلیفیں پہنچائیں۔ آخر ایک دن انہوں نے اعلان کیا کہ مکے والوں اگر خبیب کا تماشا دیکھنا ہو تو آ جاؤ، ہم اس کو پھانسی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے، جرم کیا ہے تو حد حدود حرم میں قائم نہ کریں، باہر لے جا کے قائم کریں، چونکہ حرم جو ہے تو امن کی جگہ ہے۔ حرمن آمنا من دخلہ کان آمنا۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا تفقہ کا کہ سب سے پہلے وہ قرآن سے استدلال کرتے تھے، اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث رسول اللہ سے، اگر چند حدیثیں مل جائیں پھر یہ دیکھتے تھے کہ ابو بکر و عمر نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے۔ بڑے محقق تھے، بڑے مدقق تھے اور بڑے ہی متقی پرہیزگار تھے۔ ان ائمہ کے نزدیک حدود حرم میں بھی سزا دینا جائز ہے، اور ان کا استدلال یہ ہے کہ جہاں جرم کیا ہے وہیں سزا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آدمی نے اگر سر منڈانا ہے تو یہی منڈائے گا، اور قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو حدود حرم میں ذبح کرے گا، دم دینا ہے تو حدود حرم میں دے گا۔ لیکن بہرحال امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے احترام کا یہ عالم ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو حدود حرم سے باہر سزا دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کافروں کو بھی اتنا خیال تھا کہ خبیب کو باہر لے گئے تو وہ حرم کے اندر ان کو سزا دے دیتے، اس کو باہر لے گئے تقریباً مسجد عائشہ کے قریب، وہاں ان کے لیے پھانسی کا پھندا بنایا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا۔ ابو سفیان آیا اور نے کہا خبیب سنو، اگر تم حضور پاک کو اس جگہ پر لے آؤ تو ہم تمہیں علیحدہ کر دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن میرے نبی کو کانٹا بھی نہ لگے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نبی کو یاد رہا ہوں۔ اب تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور حضرت خبیب بڑے وجد میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کہا لست ابالی حین اقتل مسلما، اب کوئی غم نہیں ہے، میں مسلمان ہو کے مر رہا ہوں چاہے کہیں مروں۔ اور اس کے بعد نے دعا کی کہ اللہم بلغ عنی، یا اللہ میرا سلام حضور تک پہنچا دینا کہ آج تمہارا ایک اور عاشق جو ہے وہ بھی پھانسی پہ چڑھ گیا۔ تو صحابہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور کیوں کی؟ صرف دین کے لیے۔ جب آپ طائف گئے تو طائف والوں نے بھی یہی کیا، آپ کی بات بھی نہیں مانی اور پتھر برسائے۔ حضرت زید ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ پتھر میرے سر پہ لگے لیکن حضور کو نہ لگے۔
تو بہرحال میرا سر بھی اور بدن بھی لہو لہان ہو گئے، اور حضور کے پاؤں مبارک بھی لہو لہان ہو گئے، جوتا مبارک جو تھا وہ بھی بھر گیا۔ واپس آئے تو راستے میں عتبہ عتیبہ کے بیٹوں کا باغ تھا، ہم نے کہا یہاں سایہ ہے، کچھ دیر سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، پانی بھی پی لیں گے۔ وہ کافر تو تھے لیکن رشتہ داری تو تھی۔ تو وہ بھی اتفاق سے دونوں بھائی موجود تھے، انہوں نے اپنے غلام کو بلایا کہ ذرا ہو، کہا ٹھنڈے پانی کا پیالہ اور بہترین انگور دھو کے جا کے حضور کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ جب آیا، آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں بابل سے ہوں، نینوا سے۔ فرمایا اچھا، جہاں میرا بھائی حضرت یونس تھا۔ انہوں نے کہا آپ حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، وہ بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضور پھر میں سمجھ گیا ابھی آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، ورنہ تو کسی کو نینوا کا نہ حضرت یونس کو کیا پتہ ہے۔ تو اس نے بھی کلمہ پڑھا، اور حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، کفار مکہ کے لیے، کفار طائف کے لیے بد دعا کریں، اتنا ظلم کہ اللہ کے نبی کو پتھر مارے۔ نبی پر تو پھول برچھائے جاتے ہیں، نہ کہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ تیرے نبی کی شان کو نہیں جانتے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو بد دعا کے بجائے دعا کر لی۔ فرمایا انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اسی ایک آیت میں 5 صفتوں کا ذکر ہے، یاد رکھو۔ خاص طور پہ میرے طالب علم بھائی جو ہیں، جب قرآن پڑھیں نا تو اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پہلی صفت کیا ہے؟ میرا پیغمبر آیا تمہارے پاس اور تم میں سے۔ یہاں مسئلہ بشریت بھی حل کر دیا گیا کہ وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ تم میں سے ہے، اور خلیل کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ انہوں نے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، اب تیرا گھر بن گیا مکہ، اس کو آباد کرنے کے لیے اسی قبیلے سے رسول پیدا فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صفت کیا تھی کہ من انفسکم۔ اچھا، بعض علماء نے ایک اور بھی قول پیش کیا ہے، انفس کو ان کا نفیس سے ہے، جیسے نفیس چیز ہوتی ہے ایسی چیز، لیکن پہلا قول جو ہے وہ سب کے نزدیک راجح ہے، چونکہ اسی کے بارے میں کئی آیات ہیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی جن سے انسان ہوں۔ جن سے ایک ہے، باقی صفتوں میں تو کروڑوں درجے کا فرق ہے۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم،
اور میرے پیغمبر پہ جو تم کو کوئی مشقت پڑے تو وہ بڑی ان کو مشقت تمہاری محسوس ہوتی ہے، اور حضور دعا میں ہوتے ہیں کہ اللہ میری امت مشقت میں نہ پڑے۔ اسی لیے 9 دفعہ جا کے نماز بخشوائی اور 50 کے بجائے 5 رہ گئی۔ اسی لیے آپ نے صرف 3 راتیں تراویح پڑھائی، پھر نہیں پڑھائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی، میں اگر اپنی امت پہ مشقت محسوس نہ کرتا تو ان کو 2 حکم دیتا۔ لامرتہم بالسواک، میں ایک حکم تو یہ دیتا کہ مسواک کریں، اور ایک حکم یہ دیتا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھیں تاکہ زیادہ حصہ رات کا جاگنے میں گزر جائے۔ اور آگے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی جو ہیں وہ تمہارے ایمان لانے پر حریص ہیں کہ ساری امت مسلمان ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا جبرائیل تمہیں بھی میری نبوت کا اور رحمت کا فائدہ ہوا؟ انہوں نے کہا حضور ہاں ہوا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے پہلے بڑا ڈر تھا کہ خدا جانے میرا انجام کیا ہوگا، عاقبت کیا ہوگی، موت کیا ہوگی، لیکن جب آپ پہ قرآن اترا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ قرآن لانے والا فرشتہ طاقت والا جو ہے، جو عرش کے قریب رہائش پذیر ہے، تو یہ اللہ کی کتاب کو پہنچانے میں امانت والا بھی ہے، صداقت والا بھی ہے۔ اب مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا خاتمہ خیر ہوگا، کہ قرآن میں میری صفت آ گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نے دیکھا کہ سوق ذی المجاز میں ایک خوبصورت نوجوان ہے، وہ آگے آگے جا رہے اور کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ رہا ہے کہ لوگوں کلمہ پڑھو توحید کا، فلاح پا جاؤ گے۔ اور اس کے پیچھے ایک بزرگ آدمی ہے جو اس کو پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس لا تطیعوہ انہ کذاب، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، پوچھا بھی وہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جو آگے جا رہے ہیں نا وہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو پتھر مار رہے ہیں ان کا چاچا ہے ابو لہب، یعنی وہ پتھر برسا رہا ہے، اللہ کا نبی پھول برسا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھ جاؤ تو نجات مل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صفتیں، اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو حدیث تھی وہ یہی تھی کہ سب سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے نوال کی وجہ سے۔ تو اللہ نے جو حضور کو جمال دیا تھا وہ کسی کو نہیں دیا تھا۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی۔ اصل میں چونکہ میں بھی کئی دن سے بیمار ہوں نا، ہمت نہیں ہے۔ آپ لوگ تو دعا نہیں کرتے، آپ لوگ پیر ڈھونڈتے ہیں، میرے لیے تو تم پیر ہو۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو آدمی مسافر ہے اس کی دعا منظور ہوتی ہے۔